من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہے یہاں پر اکٹھا ہونے کے منگل کے دن. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ منگل کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگوں کی ترتیب ہے اردو میں قرآن مجید کا درس کرنے کی. اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے درس کے اندر بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بات چل رہی تھی. جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کچھ دعائیں مانگی تھیں. ان دعاؤں کا ذکر چل رہا تھا. کچھ دعائیں گزر گئی ہیں، کچھ دعائیں آگے آنے والی ہیں. آج بھی ہم نے جس آیت کا ترجمہ، جس آیت کی تلاوت کی ہے، اصل میں وہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور یہ دعا انہوں نے اس وقت مانی تھی جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. اور یہ دعا کیا ہے ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد تفصیل میں جائیں گے. اس کے اوپر مفسرین نے بہت زیادہ تفصیل کی ہے. ہم آج کے حلقے کے اندر، آج کی محفل کے اندر تو شاید اس کا پہلا حصہ ہی کور کر سکیں گے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل ہے اس آیت کے اندر. ہے ایک آیت لیکن اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اسے بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں ربنا، اے میرے رب، وابعث فیہم، ہم میں بھیج، ہم میں سے ہی، رسولا منہم، ایک ایسا رسول جو ہم میں سے ہو. اے اللہ اس قوم میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی لوگوں میں سے ہو. شرط کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول بھیج دے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے رسول کو بھیجیے جو انہی لوگوں میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کو کرے. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائے. والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں اور حکمت والے. اب ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، کیا ترجمے ہیں، ہم ان کی طرف جائیں گے. لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جو مکہ جہاں پر آپ نے میرے بچے کو اور میری بیوی کو آباد کیا ہے، اس آبادی کے اندر، اس جگہ کے اندر میرے خاندان میں سے کسی کو رسول بنا کے بھیجے جو ان پر قرآن مجید کی تلاوت کرے، ان کو قرآن مجید سکھائے اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں اور آپ حکیم ہیں، سب سے زیادہ دانا ہیں اور سب سے زیادہ غالب ہیں. پہلے لفظوں کی طرف دیکھ لیجئے. اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھ لیجئے، پھر تفسیر کی طرف جائے. پہلا لفظ جو آپ کو سمجھنا ہے وہ ہے یتلو، تلاوت. عام طور پر جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تلاوت کا تو آپ اسے کیا مراد لیتے ہیں؟ جب لفظ بولا جاتا ہے تلاوت، آپ اسے کیا مراد لیتے ہیں؟ عام لفظ ہے نا، ہم یوز کرتے ہیں ہر روز، اس کو کہتے ہیں تلاوت قرآن مجید کرنا. تو تلاوت سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ یہ ٹیسٹ نہیں ہے قسم کا آپ کو انگیج کرنا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پڑھنا. تلاوت سے ہم عام طور پر کیا مراد لیتے ہیں؟ پڑھنا. لیکن اگر آپ ڈکشنری میں جا کے اس کا مطلب دیکھیں، قاموس میں جا کر یا لغت میں جا کر تلاوت کا مطلب دیکھیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت اور پیروی کرنا، کسی کا اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. لیکن ہم تلاوت سے مراد پڑھنا کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے، تو پڑھنے کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کا معنی، تلاوت کا معنی اطاعت اور فرمانبرداری ہے اصل میں. لیکن اصطلاح میں چونکہ ہم اس کا معنی پڑھنا مراد لیتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے لیتے ہیں کہ جب اللہ کا انسان کلام پڑھے، خاص طور پر جب اللہ کا انسان کلام پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اسے پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا، اس کا اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے تلاوت کے کیا معنی ہیں؟ اطاعت کے اور پیروی کرنے کے. دوسرا لفظ جو آپ کو سمجھنا ہے یہاں پر وہ ہے الکتاب. الکتاب سے کیا مراد ہے؟
تو تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. والحکمہ، حکمت کے کیا معنی ہیں؟ پھر اگر آپ دوبارہ سے ڈکشنری میں چلے جائیں اور حکمت کو دیکھیں کہ حکمت کے کیا معنی ہیں، تو حکمت کے معنی ہوتے ہیں کسی اچھی بات کا سیکھنا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کسی اچھی بات کا سیکھنا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے عدل و انصاف، آپ ہمیشہ سے عدل و انصاف. تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی ہدایت کی بات کو سیکھنا. پھر مفسرین مزید اس کی شرح میں جاتے ہیں، میں بہت زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا، بس تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے حکمت، جب ہم آگے اس کی تفسیر کریں گے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے. حکمت کی یا تو آپ نسبت کریں گے، یا تو حکمت جو لفظ ہے اس کو ایسوسیٹ کریں گے اللہ کے ساتھ، یا حکمت کو ایسوسیٹ کریں گے غیر اللہ کے ساتھ. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. حکمت کے لفظ کی نسبت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یا حکمت کے لفظ کی نسبت کریں گے غیر اللہ کے ساتھ. اگر آپ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کریں گے تو حکمت کا معنی کیا ہے، اور اگر آپ غیر اللہ کے ساتھ نسبت کریں گے تو حکمت کا معنی کیا ہے. سمجھ لیجئے اس کو. لغت میں کیا معنی ہے؟ کسی اچھی بات کا سیکھنا، ہدایت والی بات کا سیکھنا، عدل و انصاف قائم کرنا، یہ حکمت کے معنی ہے. لیکن اگر اسی حکمت کے لفظ کو آپ اللہ کے ساتھ نسبت کریں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اسی حکمت کے لفظ کی اگر آپ غیر اللہ کے ساتھ نسبت کریں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر آپ اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کریں گے تو اس کا معنی ہے دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہے ان کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے. اس کو حکمت کہیں گے. جب آپ کو دنیا میں ہر چیز کی، چاہے آپ کو نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی، موجودات ہیں یا غیر موجودات میں سے ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہوا نظر آ رہی ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہی. آپ کو پانی کا رنگ نظر آتا ہے، پانی کا رنگ آپ کو نظر آتا ہے. پانی کو آپ جس سانچے میں ڈالیں گے اس کا وہی رنگ ہو جائے گا نا. پانی کا اصل رنگ تو کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، یا آپ صرف دیکھ سکتے ہیں. سم ٹائم صرف آپ سونگ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. یہ الفاظ ہیں، یہ چیزیں ہیں. سم ٹائمز آپ محسوس کرتے ہیں ہاتھوں سے، آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن جب آپ حکمت کے لفظ کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام اشیاء، موجودات یا غیر موجودات، ان سب کی معرفت، ان سب کی حقیقت آپ کو پتہ چل جائے. اس کو کہتے ہیں حکمت. اور اگر آپ اس کی نسبت غیر اللہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی موجودات ہیں جو آپ کو نظر آ سکتی ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے حکمت کو. تو یہ دونوں الگ الگ معنی ہیں. اسی لیے شیخ الہند جب وہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، حکمت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس آیت کا حکمت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہم میں ایک ایسا رسول بھیج جو ہم میں سے ہو، ہم پر کتاب کی تلاوت کرے، ہمیں کتاب سکھائے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، میں اس پہ جاؤں گا انشاءاللہ. کتاب کی تلاوت کرے، ہم کو کتاب سکھائے، والحکمہ، اور ہمیں حکمت سکھائے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں حکمت سکھائے، ہم میں ایسا رسول بھیج جو ہمیں باتوں کی تہ تک سمجھا کے جائے. سمجھے یہ بات؟ اس لیے میں نے آپ کو حکمت کے دو الگ الگ معنی بتائے. اب یہاں پر حکمت کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو موجودات ہو یا غیر موجودات ہو، جو بھی چیزیں ہیں، ان اشیاء کی معرفت کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو حکمت آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ نسبت حکمت کی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے شیخ الہند جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہم میں ایسے رسول بھیج جو ہم ہی میں سے ہو. پہلی بات. دوسری بات، ہم پر قرآن مجید کی تلاوت کرے. تیسری بات، ہمیں قرآن مجید سکھائے. چوتھی بات، ہمیں باتوں کی تہ تک سمجھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمارا تزکیہ کرے. تو اسی لیے شیخ الہند نے اس کا یہ ترجمہ کیا. تزکیہ آخری لفظ رہ گیا، تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے بھی پاک ہو جائیں اور آپ باہر سے بھی پاک ہو جائے. یہ تزکیہ کا مطلب ہے. تو یہی چیزیں آپ کو سمجھنی ہے کیونکہ انہی پہ بات ہوگی، انہی چار لفظوں پہ بات ہوگی. تلاوت پر، کتاب کے سکھانے پر، حکمت پر اور تزکیے پر. یہ چار چیزوں پہ بات ہوئی. اب اس کا تھوڑا کانٹیکسٹ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے پیچھے تاریخی پس منظر کیا ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے گا دعا کے جو آداب ہیں اس میں سے یہ ایک پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل کریں یا آپ کوئی ایسی عبادت کریں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب اب میں دعا کروں گا اس مقبول عمل کے بعد جو اللہ کے ہاں قبول کیا گیا ہے، اس کے بعد میں دعا کروں گا تو اس مقبول عمل کی برکت سے اللہ میری دعا بھی قبول کر لے گا. لیٹ سے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں، آسان سی مثال ہے. درود شریف پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہے. آپ کسی بھی حالت میں ہو، کتنے ہی گناہ گار ہو، جو مرضی کر رہے ہو، آپ نے یہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گارنٹیڈ آپ کی عبادت قبول ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کہیں پہ کوئی اختلاف نہیں.
اگر آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبادت اللہ نے آپ کی قبول کی ہے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ گار ہیں، چاہے پاکی کی حالت میں ہیں، نہ پاکی کی حالت میں ہیں، چاہے آپ جس مرضی حالت میں ہیں، آپ نے یہ لفظ بولے ہیں، اللہ نے یہ قبول کیے ہیں۔ کیوں؟ اب وجہ بھی سمجھیے کیوں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ خود کرتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ خود کرتے ہیں۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت ہو جسے اللہ خود کرتے ہو، کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے کہ اللہ پتہ نہیں اسے قبول؟ ہم دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے ہماری نماز قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ہم نے ان آداب کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، ان تمام رعایات کے ساتھ نماز ادا کی ہے جو کرنے کا حق تھا یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، کیونکہ اللہ وہ عبادت خود کرتے ہیں، اللہ خود سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے آداب ہیں، دعاؤں کے آداب میں سے ایک آداب ہے، دعا شروع کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعا ختم ہونے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اب یہ مقبول عمل آپ کر رہے ہیں، دعا شروع ہونے سے پہلے مقبول عمل، دعا ختم ہونے کے بعد بھی مقبول عمل، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ان مقبول عمل کی برکت سے اللہ ہماری دعا کو بھی مقبول فرما دیں گے، اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب میں ایک ایسا کام کروں جو اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر مجسمہ تھے اس بات کا، جو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، انہوں نے تو اپنے سامنے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے سامنے جس نظریے کو انہوں نے پیش کیا کہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، پھر بچے کے اندر بھی چاہے وہ جوان ہو کہ اس کو قربانی دینی ہو، اس کو ذبح کرنا ہو، ہر چیز کے اندر چاہے آگ کے اندر جلنا ہو، جو بھی قربانی اللہ نے ان سے مانگی الحمدللہ اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے پوری طرح سے وہ قربانیاں ادا کی، وہ پوری طرح سے اچھے طریقے سے نمبر لے کر امتحانات میں پاس ہوئے۔ اب ان کو پتہ ہے میں ایک عبادت کر رہا ہوں خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، وہ وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ میری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا اس وقت جو میں دعا کروں گا۔ تو انہوں نے شہر کے لیے دعا کی، اس کے امن و سلامتی کے لیے دعا کی، اس کے رزق و ثمرات کے لیے دعا کی، مختلف دعاؤں سے ہوتے ہوتے اب وہ اس دعا پہ آئے، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم میں سے ہی ایک رسول کو ہم میں بھیج دیجئے جو ہمارے لیے کیا کرے، اس کی بعثت کا، اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہو؟ 4 مقصد۔ اس کے بھیجنے کے کتنے مقاصد ہیں؟ 4 مقصد ہیں رسول کے۔ پہلا مقصد اس کا کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم پہ کرے، ہمیں قرآن مجید پڑھ کے سنائے۔ دوسرا مقصد ہمیں قرآن مجید سکھائے، پہلا کیا؟ پڑھ کے سنائے، دوسرا سکھائے، تیسرا مطلب حکمت سکھائے، یعنی باتوں کی تہ تک ہم کو سمجھائے، ہر بات کی حقیقت ہمیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ہمیں اندر و باہر سے پاک کر دے۔ یہ 4 مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی، یہ رسول کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہے، اور وہ نبی آخر میں آئیں گے، وہ نبی آخر میں۔ اس لیے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ دعا کا جو مصداق تھا، اس دعا کا جو نتیجہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس دعا کا جو نتیجہ تھا۔ اور اس کے بعد کچھ مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کافر کے یا مشرک کے یا دنیا پرست مسلمان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں شرط لگائی کہ ہم میں رسول بھیج لیکن ہم ہی لوگوں میں سے بھیج۔ ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں کہ یہ تو ایک قسم کا، ایک نبی کے لیے اس طرح سے کہنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک قسم کا سیلفش سا ایٹیٹیوڈ ہے، خود غرضانہ، نعوذ باللہ، ہمیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے نبی کے لیے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے 2 جوابات مفسرین نے دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی تاکہ یہ شرف اور یہ بزرگی ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہر شخص اپنے لیے، اپنے نسلوں والوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ ان کو شرف و بزرگی حاصل ہو، اس لیے انہوں نے اپنی نسل والوں کے لیے دعا کر دی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کی قوم میں سے کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی باہر سے آتا، تو اس پر اعتماد کرنا مشکل ہونا تھا۔ آپ خود بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال مکہ میں رہ کے زندگی گزاری، قریشی وہ، ہاشمی وہ، صادق وہ، امین وہ، پورے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ معزز شخص وہ تھا، لیکن جب انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو سب نے ماننے سے انکار۔ اب آپ سوچیں اگر کوئی باہر کا بندہ آتا جس کو کوئی جانتا ہی نہ ہوتا، جس کو کوئی جانتا ہی نہ، اس کے نام کو کوئی جانتا ہے نہ، اس کے کردار کو کوئی جانتا ہے نہ، کسی چیز کو وہ جانتا، اور وہ آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو لوگ مانتے؟ لوگوں نے تو پھر بطریق اولا نہیں ماننا تھا نا۔ ایک شخص جو انہوں نے 40 سال زندگی گزار کے گیا، صادق امین کا لقب اس کا ہے، لوگوں میں فیصلے وہ کرتا ہے، قریشی وہ ہے، ہاشمی یعنی اچھے قبائل سے، اچھے خاندان سے ہے،
جس کی سب عزت کرتے ہیں، ان خاندانوں میں سے ہے، سرداری قبیلوں میں سے ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہے، کوئی باہر سے آتا تو لوگوں نے ماننا تھا. تو دعا بھی لاجیکل ہے کہ ہم میں سے ہمارے لیے ہی نبی بھیج دے تاکہ اس کو لوگ مان کر چلنے والے ہو جائیں. اب یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بہت پیارے الفاظ ہیں. ابن کثیر، ابن جریر دونوں نے، یہ دونوں امام ہیں تفسیر کے، جو سب سے پہلے تفسیر کی کتابیں لکھی گئی تھیں وہ ابن کثیر اور ابن جریر کی تھیں. انہوں نے اس حدیث کو مینشن کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں گا، میں آخری نبی ہوں گا اس وقت جب اللہ نے آدم کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، آدم کو بنایا بھی نہیں تھا. ان کا صرف خمیر اکٹھا کیا تھا. آپ خمیر کو جانتے ہیں، آپ سب ذات میرے سے زیادہ جانتے ہیں خمیر کو. مٹی کے خمیر کو اکٹھا کیا تھا، بنایا نہیں تھا. مٹی کے خمیر کو اکٹھا کیا تھا، لیکن میرے لیے یہ مقرر کر دیا تھا کہ یہ شخصیت ہوگی جو خاتم النبیین ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا میں آپ کو مزید وضاحت کر کے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اپنا تعارف کرا رہے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہے. اگر آپ عربی میں اس کو پڑھیں تو ایک خوشی سی ہوتی ہے، دل میں ایک سکون سا آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نا اپنے ماننے والوں کو، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. احمد انہوں نے یہ نام بتایا تھا. مبشرا خوشخبری ہو تم لوگوں کو، برسول یأتی من بعد اسمہ، میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام اسمہ، اس کا نام احمد. کیا ہوگا؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ نے میرے بطن سے ایک ایسا نور پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے شام کے محلات جو ہیں، اس زمانے میں شام کے اندر ایران کا جو مرکز تھا، فارس کا جو مرکز تھا وہ شام تھا، شام کے جو محلات ہیں وہ بھی جگمگا اٹھے ہیں اس نور کی برکت سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھ لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ ہمارے میں ایک ایسا رسول بھیج جو ہم ہی میں سے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی دعا ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے آپ کو تعارف کرایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجنے کے مقاصد تھے وہ 4 تھے. آپ نے پڑھ لیا. ان کو بھیجنے کے مقاصد کتنے تھے؟ 4. آج ہم صرف اور صرف شاید ایک ہی مقصد کو پورا کر سکیں گے، زیادہ ہم ٹائم نہیں لیں گے انشاءاللہ. ایک ہی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا مقصد جو ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا وہ یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائیں. اب یہ بات سمجھنے کی ہے اور آپ سب حضرات اس پہ توجہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ فتنہ بہت جلدی پھیلتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور ہمارے نوجوانوں میں بھی ہے. اور اللہ نے اگر توفیق دی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انگلش کے اندر بھی جمعے کے دن انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرے. اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کو اور تعلیم کو الگ الگ بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تلاوت الگ، تعلیم الگ. کتاب کی تلاوت بھی کر کے سنائے اور تعلیم بھی ان کو دے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ اللہ سبحانہ. تلاوت کے معنی الفاظ، تعلیم کے معنی معنی کو بھی سمجھنا. تو پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانی ہے کہ قرآن مجید کے معنی سمجھنا ہی صرف آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کرنا بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، کیونکہ یہ نبی کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی تھی. اور نبی کو کہا تھا تلاوت کر کے کن کو سناؤ؟ وہ جو کہ عربی سمجھتے تھے، تو ان کو سنانے کا کیا فائدہ؟ آپ خود مجھے جواب دیں اس بات کا. وہ تو عربی کو اس طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کو کیا کہتے تھے؟ اجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے. وہ تو اتنی مہارت رکھتے تھے زبان کے اندر کہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا یا ان کے لیے یہ دعا کی گئی کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائیں. اور جو ان کے ڈائریکٹلی جن کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، جو ان کے مخاطبین ہیں، جو ان کے بالکل ڈائریکٹ مخاطبین ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو زبان میں ایسی مہارت حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے ہیں، دوسروں کو وہ گونگا کہتے ہیں. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں، ان کو سنائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کا بھی ایک اپنا ثواب ہے، اس کی حفاظت کا اپنا ثواب ہے، دلوں میں محفوظ کرنے کا اپنا ثواب ہے. اللہ نے جب قرآن مجید اتارا تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے قرآن کو اتارا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یہ حفاظت. اور اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ اس طرح سے کاپیز بنا کے، ہارڈ کاپیز بنا کے نہیں. اللہ نے ہارڈ کاپیز بنا کر اس کی حفاظت کی، دلوں کے اندر اس کی کاپیز بنا کے اس کی حفاظت. کیونکہ ہارڈ کاپیز جو ہے، ہارڈ کاپیز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چینج ہو سکتی ہیں، لیکن ہارڈ کاپیز چینج نہیں ہو سکتی. تو اس کی حفاظت. اور اگر آج آپ دنیا میں ایک سروے کریں اور دیکھیں کہ ہارڈ کاپیز کہاں پر زیادہ پائی جاتی ہیں،
تو ان ممالک میں ہارڈ کاپی زیادہ پائی جائے گی جو عربی کو نہیں سمجھتے، جو عربی زبان کو اللہ نے اپنی حفاظت کروائی اپنے کلام کے ذریعے سے ان لوگوں کے ذریعے جن کو عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی، جو عربی نہیں جانتے. لیکن ہمارے یہاں آج کل فتنہ اٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ زبان کو سمجھتے نہیں، جب آپ کلام کو سمجھتے نہیں تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ، نہ پڑھا کرو اسے، اس کو کرنے کا. دیکھیں آپ کو بیلنس مینٹین کرنا ہے. قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنا سکیں، نہ کہ صرف صحیفوں کو کھولیں، چومیں، پڑھیں اور رکھ دیں. یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف صحیفوں کو کھولیں، چومیں، پڑھیں اور رکھ دیں اور اس پہ عمل نہ کریں. قرآن کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے آئے، لیکن ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے. یہ مت کہیے کہ اگر معنی سمجھ میں نہیں آتا تو تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ، اور پھر یہ میری رائے نہیں ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ مولانا نے کہہ دیا، یہ محمد صاحب نے کہہ دیا تو یہ ان کی رائے ہے. یہ میری رائے نہیں ہے. اگر آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، ایک تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ آپ کے سامنے دلیل آ گئی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہنے کہ تلاوت کر کے سناؤ. ایک تو دلیل آ گئی کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو کرنا ضروری ہے اور اس کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. دوسری دلیل آپ حدیث سے لے سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ حدیث سب کو یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر ایک ایک حسنہ ملتا ہے، اور ایک حسنہ اللہ کے نزدیک بعشر امثالھا 10 کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف پہ آپ کو 30 نیکیاں ملے گی. اور اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے استعمال کی ہے کہ اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صرف 10 نیکیاں پڑھی ہیں، آپ کو الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں اور میم پہ. اب الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. یہ ایسے حروف ہیں جن کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ایون کہ جو عرب ہیں، عربی زبان کو جاننے والے، وہ بھی نہیں جانتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان 3 حروف کو پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی. آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو معنی سمجھ میں آتا ہے الف لام میم کا؟ کسی کو آ سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہے؟ تو کیا یہ دلیل لے کر آنا یا یہ بحث کرنا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی، آپ کو فائدہ ہے. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ پڑھو. آپ کس کی بات ماننے کو ترجیح دیں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک لوہا ہوتا ہے، اس پہ زنگ لگتا ہے. میں ساری حدیث آپ کو نکال کے دکھا دوں گا کہ یہ کہاں پر ہیں، اگر آپ کو اس کے تحقیق کرنی ہے یا کسی کو بھی تحقیق کرنی ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لے آؤں گا. میرے پاس کتاب پڑی ہے جو حدیث کی کتاب ہے ساری سند کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس پر پانی پہنچتا رہتا ہے لوہے کو زنگ اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جو آپ کا دل ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگین الفاظ کیا ہے؟ تلاوت القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. تو اٹ مینس تلاوت کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے، آپ کو 30 نیکیاں بھی مل گئی. یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کے دل پر سے جو زنگ ہے وہ بھی اترنا شروع ہو جائے گا. ایک تو آپ کو 30 نیکیاں ہے، دوسرا یہ کہ آپ کا دل جو ہے وہ روحانیت سے بھرا رہے گا. اور یہ تلاوت کے ذریعے سے ہے، پڑھنے کے ذریعے سے ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو قرآن پڑھنے والے اتنے پسند ہیں کہ جو انہوں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے گانے سننے کا شوقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کے سامنے گانا بجایا ہوتا ہے تو وہ بڑے غور سے گانے کو سنتا ہے، وہ بڑا خوشی سے گانے کو سنتا ہے، شوقین ہے گانے کا، وہ پیسے خرچ کرتا ہے گانا سننے کے اوپر، وہ شوقین ہے. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن مجید پڑھنے والا ہے اس کا قرآن پڑھنا اس سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں. جو بندہ گانے سننے کا شوقین ہے، جتنا وہ شوق سے گانا سنتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ شوق سے قرآن مجید پڑھنے والے کی تلاوت کو سن. اب وہ پڑھ رہا ہے اور اللہ اس کو سن رہے ہیں. تو آپ کو 30 نیکیاں بھی مل گئی، آپ کے دل کا زنگ بھی دور ہو گیا، اور آپ کو اللہ کی توجہ بھی مل گئی قرآن مجید پڑھنے سے. تو یہ تلاوت کے سارے فوائد ہیں، ثمرات ہیں. مانا کہ قرآن مجید صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم صرف پڑھیں اور ان کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس پر عمل، یہ بھی غلط بات ہے. لیکن یہ بھی غلط بات ہے، دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، درمیان میں رہنا ہے. یہ بھی غلط بات ہے کہ تلاوت کا تو کوئی فائدہ نہیں، تلاوت کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیا ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا جو بہت اہم بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر، یہ آخری بات، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ، بس آپ توجہ سے تھوڑا سا بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ اہم موضوع ہے، ایک تو تلاوت کا تھا اور اب دوسری بات. اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان کو کتاب سکھلائیں. اے اللہ ہمیں ایک ایسا نبی بھیج، ایسا رسول بھیج. حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو ان کو کتاب، کن کو؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ عرب لوگ ہیں.
عربی جانتے ہیں؟ کیسی عربی جانتے ہیں؟ میری اور آپ والی عربی جانتے ہیں یا آج کل کے عربوں والی عربی جانتے ہیں؟ کیسی عربی جانتے ہیں کہ وہ اجمیوں کو کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں. اس طرح کی کمال عربی وہ جانتے ہیں. آج کل کا جو عرب ہے، میں کسی کے خلاف تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کو بٹھائیے اور اسے کہیں پڑھے. قرآن مجید جب وہ پڑھنا شروع ہوگا کئی الفاظ اس میں آئیں گے، ہر آیت کے اندر کئی الفاظ ایسے آئیں گے جس کا معنی اس کو نہیں آئے گا. پچھلے دنوں ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو 2-3 حضرات، ایک ہمارے بنگالی بھائی ہیں وہ کھڑے تھے، 2 عرب حضرات کھڑے تھے اور میں ساتھ کھڑا ہوا تھا. یہ میری بڑائی نہیں ہے، آپ بڑائی نہ سمجھے گا اس کو، میں آپ کو صرف میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کی عربی سے متعلق کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جو ایک بہت مشہور قصیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدے لکھتے تھے، حسنت جمیع خصالہ، یہ والا جو قصیدہ ہے، اس کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ اس کے معنی کیا ہے ان چیزوں کے. کشف الدجی بجمالہ، جو یہ سارا ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس وقت وہ بول رہے تھے کشف الدجی بجمالہ، اور یہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ جو قصیدہ ہے اس کے معنی کیا ہے. آپ یقین مانیے کہ وہاں پر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں، کیونکہ وہ بنگالی بھائی اس کے معنی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا. وہ 2 پہلے کھڑے تھے، میں اوپر سے آ رہا تھا، تو جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہے. ہم نے اس کے معنی ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیے. آپ یقین مانیں اس میں کئی الفاظ تھے جن کے معنی ان کو نہیں آتے تھے اور جو بہت عام الفاظ تھے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کی عربی ہے، چونکہ وہ ہم لوگ سیکھتے ہیں جو نان نیٹو ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، جب وہ عربی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ یہ والی عربی سیکھتے ہیں. وہ سعودی عربیہ کی عربی یا عراق کی عربی یا وہ لبنان کی یا یمن کی یا وہ اردن کی، وہ والی عربی نہیں سیکھتے، وہ قرآن والی عربی سیکھتے ہیں. تو قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو وہ معنی یاد ہوتے ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں. کل پرسوں مجھ سے کوئی آدمی پوچھا تھا کہ پیروں کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، جو پیر ہیں عربی میں اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال. تو میں نے اسے کہا یار تم ایک آیت یاد کر لو، تمہیں سر پیر ہاتھ سب کے بارے میں نا تمہیں پتہ چل جائے گا. کیا وہ آیت ہے؟ وضو کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو وجوہ کا معنی چہرہ، وایدیکم، ایدیا کے معنی آپ کے ہاتھ، الی المرافق، مرافق کے معنی کونیاں، وامسحوا برؤوسکم، آپ سر کا مسح کریں، وامسحوا مسح برؤوسکم، رؤوس معنی سر، وارجلکم الی الکعبین، اور ارجلا کے معنی پاؤں، یہ جمع ہے، رجل ایک، ارجلا زیادہ، یہ پاؤں کی جمع ہے، اور کعبین، کعب یہ آپ کے ٹخنوں کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آیت یاد کر لو سب. اسی کہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ جو پیر ہے اس کا جو معنی ہے وہ قدم ہے، قدم ہے، وہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی قدم جب آپ ماپتے ہیں نا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ، اصل میں قدم کا معنی یہ ہے، اور جو قدم آپ کا پاؤں ہے، پاؤں، اس کا معنی ارجلکم جو آپ کے قرآن مجید میں استعمال. تو ہمیں یہ عربی کا پتہ ہے، اور اسی عربی میں احادیث آتی ہیں، اسی عربی کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی عربی کے اندر جہلات، جو شعراء تھے، جو بہت بڑے بڑے شعراء تھے، ان کا کلام ہے، اسی عربی کے اندر صحابہ کے کلام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے اس دن ان کو ترجمہ کرنے میں مشکلات ہو رہی تھی، کیونکہ جب ہم بھی اردو کے کوئی شاعری پڑھتے ہیں جس میں خالص اردو لکھی ہو تو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن اگر کسی بندے نے اردو پڑھی ہے، صحیح اردو پڑھی ہے یا سیکھی ہے، وہ سمجھ جائے گا اور ہم نہیں سمجھ سکیں گے. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے ہمیشہ سے جو پایا جاتا ہے. ایک نان نیٹو جب وہ انگریزی سیکھتا ہے یا وہ اردو سیکھتا ہے تو وہ گرامیٹیکلی، ووکیبلریکلی، وہ ہر چیز کا ایک خیال رکھتا ہے، اس کی ووکیبلری بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی گرامر بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی ہر چیز بہتر ہوتی ہے ایک نان نیٹو کی. اور جو نیٹو ہوتا ہے اس کی لینگویج اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں بازار میں کھڑے ہو کے بولنے والی یا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بولنے والی، جسے آپ سلینگ کہتے ہیں، وہ لینگویج ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ عرب حضرات جو تھے ان کی عربی تو بہت زبردست عربی تھی، میری آپ کی آج کل کے عربوں سے کئی حد تک اچھی عربی تھی. لیکن اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انہیں کتاب کے بارے میں سکھائیے. اب وہ حضرات جو ہم سے یہ بحث کرتے ہیں کہ مولانا اگر قرآن سیکھنا ہے تو وائی ناٹ ہم قرآن کھولیں، تفسیر کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں اور ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب کے لیے ہے، ایک مولوی کے لیے تو نہیں ہے، ایک مولوی کے لیے تو نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے. تو کھولو کلام، پڑھو اور سمجھو اور عمل کرتے چلے جاؤ. آپ کیوں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو کسی شیخ کے پاس جاؤ، کسی استاد کے پاس جاؤ؟ کیوں ایسی شرط کیوں پائی جاتی ہے؟ اگر ہمیں عربی کا پتہ ہے، ہمیں عربی زبان آتی ہے تو ہم کھول کے پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے فرائض میں سے جو ایک فرض اس کے ذمہ کیا وہ کیا تھا کہ کلام کو سکھائے، ان لوگوں کو سکھائے جن کو عربی پتہ ہے. آپ مجھے سب ایک بات کی جواب دے دیجئے، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اس کا مجھے جواب دے دیجئے. ایک سولیسیٹر ہے، ایک وکیل ہے، آپ کا کیس لڑ رہا ہے، اس کے سامنے جو آئین ہے، جو قوانین ہے، وہ کس زبان میں لکھے ہیں؟ انگلش میں. آپ سب انگلش پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں.
آپ انگلش پڑھیے سمجھیے اور اپنا کیس خود جا کے لڑیے. آپ کیوں کسی سولیسیٹر کو ہائر کرتے ہیں؟ آپ کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کیس لڑے جا کے؟ آپ قانون سمجھ سکتے ہیں, آپ کھولے قانون کی کتابیں پڑھیں اور جا کے اپنا کیس لڑے, کیوں نہیں لڑتے؟ آپ میڈیسن کو سمجھ سکتے ہیں, انگریزی میں ہر چیز آپ کے لیے مہیا ہے, آپ پڑھے اور خود سے اپنا علاج تجویز کرنا شروع کر دیں. وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, ہم لوگ جب سیکنڈ ایئر میں تھے, جب ہم ہائی اسکول میں تھے, تو ہماری ایک بک تھی لٹریچر کی, انگلش لٹریچر کی, اس میں ایک سٹوری تھی, اے مین ہو واز اے ہاسپٹل, ایک آدمی جو اپنے اندر ایک ہسپتال رکھتا تھا. اے مین ہو واز اے ہاسپٹل, وہ کہانی ایک ایسے بندے کی تھی جو گھومتا پھرتا لائبریری میں چلا گیا اور اس کے سامنے ایک کیٹلاگ آ گیا جس کے اندر ہر طرح کے سمٹمز لکھے تھے, بیماریاں لکھی تھیں, اور ان کے آگے علاج تجویز کیے گئے تھے, یہ دوائی کھائیں اس بیماری کے لیے, یہ دوائی. جب اس نے سمٹمز پڑھے, جب اس نے وہ علامات پڑھی, علامات پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچا کہ میرے اندر تو ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں. ہر علامت پڑھتا جا رہا تھا, اور یہ بھی علامت میرے اندر, یہ بھی علامت, اور اس نے کہا اب میرے اندر ساری علامات پائی جا رہی ہے تو مجھے تو یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے. اس لیے اس کہانی کا نام ہے اے مین ہو واز اے ہاسپٹل, ایک آدمی جو اپنے اندر ایک ہسپتال تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے میرے اندر تو یہ سارے, اس نے سارا اپنا علاج خود کرنا شروع کر دیا کہ میرے اندر تو یہ بھی بیماری, مجھے یہ دوائی کھانی چاہیے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اور زیادہ بیمار ہو گیا. تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے ڈاکٹر کو اپنی حالت بتائی, اس نے بتایا کہ میں ایسے گیا تھا, مجھے یہ نظر آیا, یہ وہ. ڈاکٹر نے اس کو ایک پرسکرپشن لکھ کے دیا, ایک نسخہ لکھ کے دیا, اور اس سے کہا کہ گھر جا کے یہ کھولنا, ابھی نہ کھولو, گھر جا کے یہ کھولنا. وہ نسخہ لکھ کے دیا, اس کو بند کیا, اس سے کہا جاؤ. اور جب گھر گیا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنا میٹ آپ روزانہ کھایا کریں, اتنا گوشت آپ روزانہ کھایا کریں, اتنی واک آپ روزانہ کیا کریں, اور تیسری بات لکھی ہوئی تھی ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود دا تھنگس دیٹ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ. اپنے دماغ کو ان چیزوں سے نہ بھریں جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے. ان کے دماغ, پھر یہی حالت ہو گیا. کوئی دوائی نہیں لکھی تھی, اس کو بتایا تھا کہ تیرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ جو اللہ کا کلام ہے اگر عربی زبان میں نازل ہوا ہے, جو کہ ہم سب مانتے ہیں, اور عربی زبان ہم سب کو سیکھنی چاہیے ہے, لیکن اس کے باوجود کیا اس کلام کو سمجھنا صرف اتنا ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھ لیں؟ اگر قرآن مجید کا مقصد صرف یہی ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک کو, قرآن مجید کو کعبہ کی چھت پہ نازل کرتے اور لوگوں سے کہتے پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. اللہ کعبے کی چھت پہ نازل کر دیتے, لیکن اللہ جانتے تھے آپ جس آیت کا جو مطلب لیں گے میں اس آیت سے وہ مطلب نہیں لوں گا, میں اپنا مطلب نکالوں گا, آپ اپنا مطلب نکالیں گے, آپ اپنا مطلب. ہر بندے کی ذہنیت فرق ہے, ہر بندہ اس کی تفسیر اور تشریح فرق طریقے سے کرے گا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہر بندے کی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بن جائے گی. قرآن کو اتارنے سے پہلے اللہ نے 40 سال ایک شخص کو اس معاشرے میں بھیجا اور اس کی ایسی عزت قائم کی کہ لوگ اس پہ اعتماد کرے, اعتبار کرے, اور پھر وہ شخص اس کلام کی تفسیر کر کے اور تشریح کر کے لوگوں کو دکھائے. میرے لیے اس قرآن پر عمل کرنا حجت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھلایا. میرے لیے اس قرآن پہ عمل کرنا حجت نہیں ہے جو میں کھولوں اور خود اپنی طرف سے سمجھ لوں. وہ قرآن میرے لیے عمل کرنا حجت نہیں ہے. میں عمل اس قرآن پہ کروں گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے مجھے دکھلایا ہے, یا جو صحابہ کو کر کے دکھلایا ہے. تو یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہے. ہم سب متاثر ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ایک عرب آدمی ہے جو عربی بولتا ہے اور وہ عربی میں کچھ کہہ جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں شاید اس کو بہت نالج ہے, بہت علم ہے, اور بغیر تحقیق کیے, بغیر پوچھے علماء سے آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں مولانا سوکس پہ مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اب یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے, ایسی ہوا بن چکی ہے چیز کہ لوگ کہتے ہیں, اگر کوئی مولوی یہ کہتے کہ نہیں جائز ہے تو وہ کہتے تو بیکورڈ قسم کا مولوی ہے, تو نیرو مائنڈڈ مولوی ہے, تجھے مسائل کا پتہ نہیں, تو آسانیاں نہیں ڈھونڈتا, تو مشکلیں ڈھونڈتا ہے. آپ یقین مانیں, آپ تحقیقات میں چلے جائیں, جو اچھا عالم ہے, چاہے وہ عرب ہو, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے انڈیا ہو یا بنگلہ دیشی ہو, جو بھی عرب ہے, جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, میں یہ نہیں کہتا وہ حنفی ہو, جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی ان جرابوں میں مسح کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اگر آپ کو میرے پہ شک ہے تو آپ حاجی نور اللہ سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر سینٹرل ماسک کے امام نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا, کیونکہ چاروں ائمہ کے نزدیک اس طرح کی جراب کے اوپر مسح کرنا جائز ہے ہی نہیں. وہ ساری اس کی تفصیلات ہے, وہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ایک الگ بات ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں, جو عربی بول سکتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو دین کے بارے میں بہت علم ہے چونکہ وہ عربی بولتے ہیں اور ان کی دین میں اتھارٹی ہے. بہت سے حضرات آئے, مجھے ابھی تک یاد ہے, ہمارا تعلق ہے عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے خاندان سے, تو ان کے بیٹے عطاء المومن شاہ بخاری صاحب ہمارے گھر بیٹھے تھے. میرا ہی کزن ہے, اس کو بشن بلکہ ہارٹ اٹیک ہوا. آپ سب سے دعا ہے کہ اس کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ اس کو جلد سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. تو وہ میرا کزن ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے ہیں, جب میں وہاں پہ جاتا ہوں وہ آمین بالجہر کہتے ہیں, جب میں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہ رفع یدین بھی کرتے ہیں, جب میں وہاں پہ جاتا ہوں تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا.
حنفیہ کے مذہب کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا. نہ آپ رفع یدین کرتے ہیں، نہ آپ آمین بالجہر کہتے ہیں، نہ آپ یہ کرتے ہیں، نہ آپ وہ کرتے ہیں. وہ کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عربی جانتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے اتنے نزدیک ہے، وہ یہ عمل کرتے ہیں، آپ یہ عمل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں کس کے عمل پہ عمل کروں؟ میں کس کے عمل کو فالو کروں؟ مجھے ابھی بھی ان کا جواب یاد ہے. انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر وہ کعبے میں بیٹھے ہیں یا وہ عربی جانتے ہیں یا وہ یہ ساری چیزیں جو تم نے کوالیفیکیشنز بتائی ہے، کیا اگر ان کے پاس یہ ساری کوالیفیکیشن ہو، ایک جاہل آدمی ہو، مکہ کے قریب رہتا ہو، حرم میں رہتا ہو، عربی بولتا ہو، یہ سارا کچھ کرتا ہو، جاہل ہو، بالکل جاہل، پینڈو آدمی ہو، بدھو ہو بالکل، لیکن عربی بولتا ہے، حرم کے اندر رہتا ہے اور یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور ایک عالم ہے پاکستان کے اندر جو علم کو جانتا ہے، جو دین کو جانتا ہے، جو مسائل کو جانتا ہے، جو فقہ کو جانتا ہے، جس نے ساری عمر علم سیکھا اور سکھایا ہے، وہ تمہیں ایک مسئلہ بتاتا ہے، وہ جاہل تمہیں ایک مسئلہ بتاتا ہے، تم کس کے مسئلے کو فالو کرو گے؟ حجت کیا ہے؟ حجت یہ ہے کہ وہ عربی بولتا ہے، حجت یہ ہے کہ وہ حرم میں رہتا ہے، حجت یہ ہے کہ اس کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے. کیا ہے؟ آج ہی آپ کے سامنے ایک معاملہ ہوا کہ میں جب مصلی سے اٹھا تو لوگوں نے تکبیرات کہنا شروع کر دی اونچی آواز میں، تو میں ابھی ادھر بھی نہیں پہنچا تو 5-6 لوگ آگے، مولانا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تکبیرات کیوں کہہ رہے ہیں، تکبیرات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب کیوں؟ چونکہ وہ عرب حضرات ہیں، وہ تکبیرات کہہ رہے ہیں. آپ سب کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی، ہو سکتا ہے امام سے غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے کام صحیح کیا ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے. ہو سکتا ہے امام سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے کام سے، کیونکہ وہ عرب حضرات ہیں، وہ تو مکہ سے آئے ہیں، تو مدینہ سے آئے ہیں، وہ تو عربی بول سکتے ہیں. اب آپ سب حضرات کو یہ بات نہیں پتا کہ ہمارے لیے تکبیرات بالجہر جو ہے وہ صرف حج کے ایام میں ہے، ہم اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اور یہ روایات سے، حدیث سے ثابت ہے. جس کو دیکھنا ہو تحقیق، میں بار بار آپ کے سامنے 6 کتابوں کا ذکر کرتا ہوں، ان 6 کتابوں میں جا کے دیکھ لیں، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، جا کے دیکھ لیں ان کتابوں کے اندر. اور پوری دنیا کے نزدیک یہ اوتھینٹک کتابیں ہیں، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جس پہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ایک چیز کی میں آپ سب کے سامنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایک مثال ایسی بتا دے جس پہ پوری امت کا اجماع ہو گیا ہو، پوری امت نے کہا ہو کہ یہ مسئلہ ہے، اس پہ اجماع ہے. ہمیشہ اختلافات رہے ہیں، ہمیشہ، صحابہ کے درمیان بھی، تابعین کے درمیان بھی، تبع تابع. لیکن لوگ اس وقت یہ نہیں تھے کہ اس کو عربی آتی تو اس کو مانتے اور یہ غلط ہے. لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، آپ باطل پہ ہیں. لوگوں کی مختلف اپروچ ہے. جب تک وہ اپروچ قرآن مجید، سنت اور دین کے دائرے میں ہے، اس کے اندر اندر رہتے ہوئے عمل کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جو ایک کہانی ہے، یہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں، لیکن جو کہانی ہے اختلاف العلماء رحمت ان کی، جو میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف ایک رحمت ہے، نعمت ہے. آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے، وہ لوگ 10 دن پڑھ سکتے ہیں، ہم آخری 4 دن پڑھ لیں گے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک فلیکسیبلٹی ہے، ایک آپ کے سامنے فیسلٹی ہے. آپ کے سامنے ایک فیسلٹی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رفع یدین کر کے پڑھ رہا ہے، ایک شخص رفع یدین کر کے نہیں پڑھ رہا ہے. دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. رفع یدین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، رفع یدین نہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. ایک فیسلٹی ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے، آپ دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک رحمت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر جب ممبر پہ تشریف لائے تو ایک سیڑھی نیچے اترے اور پھر وہاں سے خطبہ دیا. حضرت عمر تشریف لائے، ایک سیڑھی نیچے اترے، وہاں سے خطبہ دیا. حضرت عثمان تشریف لائے، ایک سیڑھی نیچے اترے، ادھر سے خطبہ دیا. حضرت علی تشریف لائے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، حضرت عثمان والی جگہ پہ. اس زمانے میں تھا فتنہ، ایک تو تھا گروپ شیعوں کا اور ایک تھا اینٹی شیعوں کا. شیعہ تو نہیں کہنا چاہیے اس وقت. ایک گروپ تھا جو حضرت علی کی حمایت میں تھا، ایک گروپ تھا جو حضرت علی کی حمایت میں نہیں تھا، جن کو آپ روافض کہتے ہیں. ایک ان کی حمایت میں تھا، ایک ان کی حمایت میں نہیں تھا. خوارج اور روافض، یہ 2 گروپ تھے. تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، دیکھو علی جو ہے وہ اپنے آپ کو عثمان کے برابر سمجھتے ہیں. ہر صحابی جو آیا، ہر خلیفہ جو آیا وہ ایک سٹیپ نیچے آتا گیا، اور حضرت علی جب آئے تو وہ نیچے نہیں آئے. تو یہ تو اپنے آپ کو عثمان کے مقابلے کا سمجھتے ہیں، اور یہ تو اس سنت کو چھوڑیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی. تو ایک عقل مند آدمی نے یہ کہا کہ اگر حضرت علی نے بھی یہ سنت کو نہ یہاں پہ روکا ہوتا تو آج کا جو امام ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر کسی گڑھے کے اندر سے وہ خطبہ دے رہا ہوتا، گڑھا کھدا ہوتا اور وہ اندر کھڑا ہوتا اور وہاں سے وہ خطبہ دے رہا ہوتا. تو یہ حضرت علی کا احسان تھا کہ انہوں نے اس سنت کو اختلاف کیا اور اس سنت کو ختم کیا. اور اختلاف العلماء رحمت، علماء کا اختلاف جو ہے وہ رحمت کا باعث بنا. ہمارا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں مسائل کے بارے میں. ابھی میں ایک گاڑی میں تھا اور ہم جگہ جا رہے تھے، وہاں پہ ایک لیکچر لگا ہوا تھا. مجھے بڑی اچھی لگی اس بھائی کی بات. وہ لیکچر اللہ ان کی زندگی میں برکت دے جو لیکچر دے رہے تھے، لیکن وہ لیکچر ایسا تھا جو عام عوام میں نہیں کیا جا سکتا، جو جمعے کے دن یا اس درس کے اندر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ لیکچر اس بات پہ دے رہے تھے چودھری صاحب، وہ لیکچر اس بات پہ دے رہے تھے کہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو باطل احادیث کا ہے،
جو کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا جو فیبریکیٹڈ ہے، جو من گڑت ہے، جو بنایا گیا ہے دین کو پولیوٹیڈ کرنے کے لیے، دین کو ڈیفیکٹو کرنے کے لیے، وہ بہت بڑا احادیث کا ذخیرہ، جو احادیث جو رپیٹ اگر ہم نہ کریں تو جو اوتھینٹک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو اوتھینٹک ہے وہ 4,500 کے لگ بھگ ہے، 4,500 کے لگ بھگ، لیکن اس کے علاوہ بہت سی. اور پھر انہوں نے تفصیل بتانا شروع کی کہ یہ جو کمی بیشی ہے یہ کیسے آ سکتی ہے. انہوں نے واقعات بتانا شروع کیے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ واقعہ فیبریکیٹ. اب میں اگر وہ واقعات آپ کو بتاؤں، میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اس میں سے ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جو وہ فیبریکیٹڈ کی مثالیں دے رہے تھے. انہوں نے ایک واقعے کی مثال دی حضرت عمر کی کہ حضرت عمر جب خلیفہ تھے، شیطان نے آ کے، اب آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو، شیطان نے آ کے ان کو بھڑکایا اور ان کو اٹھنے نہیں دیا فجر کے لیے، لیکن جب وہ بعد میں اٹھے تو انہوں نے اتنی اچھی نماز پڑھی کہ شیطان کو غصہ آ گیا. فجر کی نماز مس کی لیکن اٹھ کر نفلی نماز پڑھی، لیکن بڑی زبردست پڑھی. اگلے دن پھر آیا، شیطان اور سے نہیں جاگنے دیا، حضرت عمر نے پھر یہی عمل کیا. تیسرے دن پھر آیا اور حضرت عمر کو انہوں نے یہ عمل کروایا. حضرت عمر کو نہیں اٹھنے دیا، حضرت عمر نے یہی عمل کیا. تیسرے دن بھی یہی عمل کیا. چوتھے دن اس کو اتنا غصہ آیا کہ میں فرض نماز تو چھڑوا دیتا ہوں، لیکن نفل وہ اتنی خوبصورت پڑھ لیتے ہیں کہ وہ فرض کی تلافی کر لیتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ سینس کریٹ نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی عالم سے، کسی مقرر سے آپ نے یہ واقعہ سنا؟ آپ لوگوں کی ساری عمر گزر کی بیانات سننے میں، ریکارڈنگ سننے میں، سامنے بیٹھ کے کبھی آپ نے یہ واقعہ سنا؟ کبھی آپ نے یہ واقعہ سنا کہ فرعون کی بیوی کے کوئی بال کاٹتی تھی، بیٹی کے کوئی بچی بال کاٹتی تھی، ایک عورت بال کاٹتی اور ہر بال کاٹنے کے ساتھ وہ اللہ کا نام لیتی تھی، تو فرعون کی بیٹی کہتی تھی کیا تم کسی اور اللہ کو مانتے ہو؟ میرے باپ کے علاوہ کیا تم کسی اور؟ یہ واقعہ سنا کبھی آپ نے اس واقعے کے بارے میں؟ ہاں، خالد بن ولید سے ایک عورت ملنے آئی، اس کا خامد جو تھا وہ فلانی جگہ میں بند تھا اور وہ راستے میں دوڑتی ہوئی آئی، اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور یہ کیا، اس نے اپنا. یہ واقعات آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوئے. ان واقعات کو ذکر کرنا ہی کیوں ایک مجمع کے اندر؟ ان واقعات کو لوگوں کا ذہن کنفیوز کرنا ہی کیوں؟ وہ عوام جن کو دین کے بارے میں بیسک نالج بھی نہیں پتا، آپ ان کو اس چیز کی طرف لے جا کے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ جب میں وہ سن رہا تھا، وہ جو گیدرنگ تھی، اسی گیدرنگ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بتانا شروع کر دے. انہوں نے بتانا شروع کیا کہ حدیث کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک متن ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس بندے سے روایت کی، اس بندے نے اس بندے سے روایت کی. کبھی حدیث کے متن کے اندر خرابی ہوتی ہے، الفاظ کے اندر خرابی ہوتی ہے، کبھی حدیث کی سند کے اندر. اب یہ چیزیں آپ لوگ بھی یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ رہے، جتنی جلدی میں بول رہا ہوں، یہ نہیں سمجھ پا رہے آپ لوگ چیزیں. اس وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے کہ جو بیسک اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، ایک جو بنیاد ہونی چاہیے، وہ نہیں بنی ہے. تو ایک مجمع کے اندر بیٹھ کے جہاں 1500-1600 لوگ بیٹھے ہوں، ان باتوں کا ذکر کرنا لوگوں کو کنفیوز کرے گا، لوگوں کے ابہام کریٹ کرے گا. اسی مجمع کے اندر ایک شخص نے کھڑے ہو کے پتہ کیا بات کی؟ اسے کہا آج کے بعد میں حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف قرآن پڑھوں گا. اس نے یہ ساری بحث سن کے کیا کہا؟ آج کے بعد میں حدیث نہیں پڑھوں گا، کیونکہ آپ نے کہا حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ باطل ہے، میں صرف قرآن پڑھوں گا. اب یہ چیز کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے. اگر ہر شخص گلی محلے میں سے کھڑا ہو کے، جسے چھاپڑی لگائی ہوئی ہے، سیب لگائے ہوئے ہیں، کیلے لگائے ہوئے ہیں، کھڑا ہو کے یہ بیان کرنا شروع کر دے کہ یہ حدیث ضعیف اور یہ قوی ہے، کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر ایک مقدس چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف اور یہ حدیث قوی ہے، اور آپ اس کی بنیاد پہ فیصلہ، ہر چھاپڑی والا، ہر ریڑھی والا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم سب اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو عربی آتی ہے، چلو وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم عالم سے مسئلہ کیوں پوچھیں؟ ہم خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم گوگل کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، آپ گوگل کر کے اس کا علاج ڈھونڈیں گے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر دوائی تجویز کرتا ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا مجھے یہ مرض ہے، اس نے دوائی تجویز کی، آپ نے کہا یہ دوائی تم نے کہاں سے نکالی، ذرا مجھے اس کی دلیل دو، ذرا مجھے بتاؤ یہ دوائی تم نے کہاں سے مجھے دی ہے، ذرا مجھے بتاؤ کون سی کتاب سے پڑھ کے تم نے مجھے یہ دوائی دی ہے؟ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے مطالبہ کیا؟ ایک عالم دین ہے جس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اسے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، دلائل آپ کو پوچھنے چاہیے اور دلائل آپ کو ملنے چاہیے ہر چیز کے بارے میں، لیکن اس چیز کو اتنا ڈریگ کرنا، اس چیز کو اتنا لٹکا دینا کہ ایک قسم کی دشمنی اور اناد پیدا کر لینا، ایک ایسے ماحول میں آ جانا کہ جی مولوی سے نہیں پوچھنا، امام سے نہیں پوچھنا، عالم سے نہیں پوچھنا، باقی پوری دنیا سے پوچھنا ہے مسئلے کے بارے میں، اس سے نہیں پوچھنا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کو عربی آتی ہے، یہ بولتا ہے. عربی آتی بھی نہیں ہے، عربی بولتا ہے. اگر آپ اسی بندے سے کہیں کہ عربی پڑھانا شروع کر دیں، وہ نہیں پڑھا سکے گا، وہ صرف عربی بولتا ہے. تو بھائی بزرگو، یہی میں بات آپ کی طرف اس کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، اور اسی پہ زیادہ بات لمبی ہو گئی. بہرحال
کہ اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ان کی بعثت کی جو چیزیں مقرر فرمائی کہ آپ کو کیوں بھیج رہا ہوں، اس میں سے تلاوت کرنا تھا، اس میں کتاب کا سکھانا تھا، ان لوگوں کو کتاب کا سکھانا تھا جو عربی مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے تھے. تو عربی سیکھنے کی بنیاد پر یا عربی جاننے کی بنیاد پر ہم خود فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم خود چیزیں. میں آپ کو درس میں بیٹھ کے جتنی بھی باتیں بتاتا ہوں، یقین مانیے ان میں سے ایک بات میری اپنی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے تجویز کی ہے یا میں نے بنائی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں، کیا ان کا حافظہ تھا، کیا ان کی صلاحیتیں تھیں. ہر فن مولا آدمی تھے. حدیث کو اکٹھا کرنا، ان کو جوڑنا، ہر چیز کے بارے میں بیان کرنا. علامہ اقبال جن کے بارے میں آپ علامہ اقبال کہتے ہیں، جو کہ بہت بڑے فلاسفر تھے، شاعر تھے، عربی کی زبان پہ مہارت، فارسی کی زبان پہ مہارت، انگریزی کی زبان پہ مہارت، اردو کی، ایک ہر فن مولا آدمی تھا. وہ کہتے کہ میرے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے اور ان کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا. میں پوری دنیا میں گھوما، کیونکہ اس بندے کے پوری دنیا میں کانٹیکٹس تھے، کیونکہ وہ مشہور آدمی تھا، لائق آدمی تھا، اس کے پوری دنیا میں کانٹیکٹس تھے. وہ کہا میں پوری دنیا میں گھوما، مجھے جوابات نہیں ملے. ایک شخص جس سے مجھے سارے جوابات ملے وہ علامہ انور شاہ کشمیری تھا. ایسے پائے کا آدمی کہ ایک پائے کا آدمی ہے، اس کے ذہن میں سوالات ہیں، اس کو کوئی پوری دنیا میں نہیں ملتا، اور ایک شخص اسے بڑے صغیر میں ملتا ہے جو اس کے جوابات کو، جو اس کے سوالات کا ایسا ہر فن مولا آدمی تھا. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں دین کے ہر فن سے متعلق اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. دین کے ہر فن سے متعلق اپنی ایک، ہر علم سے متعلق، ہر شعبے سے متعلق اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف مان کے نہیں چلتا، میری اپنی ایک رائے ہے. میرا اتنا علم ہے کہ میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، جو کہ انسان کہہ سکتا ہے اگر اس کا ایک اتنا علم ہو وہ اپنی ایک رائے رکھ سکتا ہے اگر وہ اس کو ثابت کر سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں جہاں پر فقہ آتی ہے، جہاں پہ مسائل آتی ہیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں مان کے چلتا ہوں. میں انوینٹ نہیں کرتا، میں انوویٹ نہیں کرتا، میں مان کے چلتا ہوں. ایک وہ پائے کا آدمی جو مصر کے کتب خانے میں جاتا ہے، قاہرہ کے کتب خانے میں جاتا ہے، اور کتابیں ملتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ میں یہ کتابیں لے سکتا ہوں، میں آپ کو واپس کر دوں گا، میں لے سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کو ایشو نہیں کر سکتے. اچھا پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پڑھ سکتا ہوں. بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، چھپواتے ہیں اور اس کی غلطیاں تک نکلوا دیتے ہیں. صرف پڑھ کے ایک دفعہ جاتے ہیں. ان کے بیٹے انظر شاہ کشمیری صاحب جامعہ شفیہ میں آئے جب حالات تھوڑے بہتر تھے انڈیا پاکستان کے، ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میرے باپ اگر سرسری سا کسی چیز کو پڑھ لیتے تھے 40 سال، سرسری سا 40 سال نہیں پڑھتے بھولتے تھے، پراپرلی پڑھ لیتے تھے ساری عمر نہیں بھولتے تھے. ایسے پائے کا آدمی وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں فقہ کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں مان کے چلتا ہوں، اپنی مرضی نہیں کرتا. میں اور آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں یار ٹوپی پہن لو، ٹوپی اتار دو، موزوں پہ مسا کر لو، موزوں پہ مسا نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. قبلہ اس طرف کر لو، قبلہ اس طرف کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنے مسائل خود سے کریٹ کر کے خود سے جوابات دیے. اور شیطان نے سب سے بڑا کام کیا کہ ہمیں کہا کہ تو ٹھیک کری جا رہا، کری جا کری جا کری جا. آپ کو پتہ ہے سب سے بری چیز اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ کہ آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کریں اسلامکلی، کہ اسلامکلی میں ٹھیک کر رہا ہوں. آپ غلط کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کریں کہ میں اسلامکلی، اسلام کے لحاظ سے میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. آج ہم نے مسائل خود سے کریٹ کر لی ہیں، ہم نے مسائل خود سے بنا لیے ہیں، اور ہم نے خود سے ساری چیزیں انوینٹ کر لی ہے، اور ہم ان کو مانتے چلے جا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کے پیچھے سورسز کیا ہیں؟ فلانے عربی نے مجھے بات کہی تھی، فلانے گوگل پہ میں نے وہ بات دیکھی تھی، فلانی ویب سائٹ پہ میں نے وہ بات دیکھی تھی. وہ کتنی اوتھینٹک ہے، کتنی اوتھینٹک نہیں ہے، آپ نہیں جانتے اس بارے میں. آپ نے بس پڑھ لی اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہو گیا، کر لیا. تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں بہت لمبی بحث ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، بہت لمبی یہ بحث ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی صحت دی تو انشاءاللہ 1-2 دروس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے.